أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنت بالله وصدق الله ورسوله الأمين الكريم. ويقول الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وذرياتك وحزبك أجمعين. الحمدللہ. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفل میں ایک اللہ کے محبوب ولی کامل عاشق رسول فنا فی اللہ و رسول مبلغ اسلام سفیر عشق و محبت سفیر اسلام قطب الارشاد شہید عشق و محبت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری مدنی جو جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، ان کے عرس پاک کی نہایت ہی بابرکت تقریب میں جامع مسجد طیبہ کے اس نورانی حال میں ان کی روحانیت اور برکتوں کے سائے میں اکٹھا ہیں. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام علماء حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا صاحب محمد انس الرحمن صاحب، اپنے تمام بزرگ ساتھیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین بہنوں اور عزیز بچے اور بچیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عرس پاک کو جو کہ نخن سے استخت ہے، عرس پاک پوری دنیا میں بہت ہی محبت کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ پوری دنیا میں، افریقہ میں، ایشیا میں، عرب میں، ہندوستان میں، پاکستان میں تو مرکزی تقریب جانشین حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی دامت فضلہم کے زیر سرپرستی بہت ہی پرنور. اس سے پہلے قائد اہل سنت کی سرپرستی میں یہ مجلس کراچی میں بڑی ہی محبت کی ہوتی تھی، طبیعت سرشار ہو جاتی تھی. تو الحمدللہ وہ خوشبو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں اہل سنت و جماعت
موجود ہیں وہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد کو ضرور مناتے ہیں. خسترواس حیل موئی پروگرامہ ان سرینام عرس علیمی آرگنائز بائی قاضی سرینام جناب حضرت امام مشال صاحب عبدالسبحان. بہت ہی خوبصورت پروگرام انہوں نے ایسما کے اہتمام میں لیفرنو میں کیا اور وہ ان کو حق بھی پہنچتا ہے. تو میں جامع مسجد طیبہ کی طرف سے اور حضرت کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا کہ جو 1950 کی گارنٹ تھی اور جو نور چمکا تھا اس کو ان کے بچوں کو بتانے کے لیے اور ان کی نسلوں کو چمکانے کے لیے الحمدللہ بہت طبیعت خوش ہوئی. میں تمام وہاں کے رہنے والے اہل سنت و جماعت کو اور خصوصاً اسما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. امریکہ میں افریقہ میں ہر جگہ یہ عرس پاک ہو رہا ہے. ابھی آپ نے بڑی اچھی اچھی تقریر سنی ہے، مجھے ایک دو چند باتیں کہنی ہے. دیکھیے عرس کیا ہے. عرس پاک وہ تو اتنی اللہ کے برگزیدہ ولی کامل ہیں، محبوب رسول ہیں، عاشق النبی ہیں کہ حضور نے ان کو اتنا پسند فرمایا کہ مومن کہیں بھی ایمان کے ساتھ رہے اس کا تعلق مدینے سے ضرور ہوتا ہے. قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا میں اکثر فرماتے تھے بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی الہی نجنا من کل ہم وغم بجاہ المصطفى مولا الجمیع ربی حب لنا فی مدینتہ قرارا. اکثر حضرت پڑھتے تھے ربی حب لنا فی مدینتہ قرارا بإیمان و دفن بالبقیع بإیمان و دفن بالبقیع. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے. تو مومن کہیں بھی دفن ہو اس کا تعلق جنت البقیع مدینے سے ہوتا ہے. لیکن جو مدینے میں انتقال کر جائے اور مدینے میں جس کا وصال ہو جائے تو گویا کہ کھلے طور پر حضور نے اپنی امت کو بتا دیا کہ یہ میرا پیارا تھا، میں نے اپنے پیارے کو اپنے قدموں میں جگہ دے دی ہے. حضرت مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی حضور کے عاشق تھے اور پوری دنیا میں وہ دورہ سفر تبلیغ فرماتے تھے اور اخیر میں مدینہ طیبہ پہنچتے تھے. لیکن حضرت کی خواہش تھی کہ مدینہ ہی میں وصال ہو اور وہیں دفن کے لیے جگہ ملے. تو آپ کہتے تھے سنو غور سے علی میں خستہ جاں تنگ آ گیا ہے درد ہجران سے. محبوب چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے سائے میں رہے، لیکن محبوب کی بھی کوئی ڈیوٹی اور اس کی کوئی ذمہ داری ہے. اپنے نبی کے حکم پر وہ کبھی افریقہ میں ہیں، کبھی امریکہ میں ہیں، کبھی سورینام میں ہیں، کبھی انڈیا میں ہیں، کبھی انڈونیشیا میں ہیں، اس لیے کہ اس نبی کے کام کو ان کو کرنا ہے. لیکن وہ نبی کا دیوانہ یہی چاہتا ہے کہ حضور آپ کے حکم پر میں تو دنیا میں ہر جگہ جا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں آپ کے دین کا، لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد یہ ہے کہ جب اخیر وقت آئے تو آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے. علی میں خستہ جاں تنگ آ گیا ہے درد ہجران سے الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو. اے اللہ وہ دن میں چاہتا ہوں کہ میں حضور کی مہمانی میں، ارے سب تو حضور کی مہمانی ہی میں کھا رہے ہیں، لیکن گنبد خضرا کی جس کو مہمانی مل جائے، جنت البقیع میں جن کو رہنے کی جگہ مل جائے تو سبحان اللہ اس کے محبوب ہونے کا کیا کہنا. تو عرس میں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جنت البقیع میں جو رحمتیں حضور کے گنبد کی نازل ہوتی ہیں اور حضور مبلغ اسلام کے تربت اطہر جو اپنی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں وہ آرام فرما ہے، تو وہ ساری برکتیں ساری دنیا کے لوگوں کو مل رہی ہیں. اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، علم کلام کا قانون ہے، یہ سنیت کا ایک قانون ہے
وصول کا ایک بہت ہی بڑا ریخل ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں، بلکہ منتقل ہونے کے بعد ان کی روحانیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو صرف وہ اپنے جسم کے ساتھ جاتے تھے، اب حال یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی اعلیٰ مقام مل گیا۔ یہ عرس پاک کا مقصد ہوتا ہے، کوئی دعوت کھانا صرف نہیں، بلکہ یہی کہ ان کا فیض ملے، پھر ان کی یاد منائی جائے، ان کی بات کی جائے، ان کا تذکرہ ہو، ان کی یاد آئے، ان کا تذکرہ ہو، انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنے کا نیا ذوق ہو۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ عرس پاک مریدوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، کسی اللہ کے محبوب بندے کے عرس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دعا کرتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے آپ عہد کریں، آپ عہد کریں، وعدہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم نے ان کی ظاہری زندگی میں حضور مبلغ اسلام نے جو بتایا تھا، جو ہم نے سنا تھا، عمل کرتے رہے، آج ان کے عرس پاک کے برکات اور رحمتیں برخ رہی ہیں اور رمجھم بارش ہو رہی ہے، تو ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مزید ہمیں اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے طیبہ میں بھی الحمدللہ، ویسے پوری دنیا میں کانفرنسیں، بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، تو یہاں وہی جنت البقیع کا ایک چھیٹا ہے۔ حضرات، جس عظیم شخصیت کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں، اللہ رب العزت جس اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے اور کرم فرماتا ہے تو ایسا نواز دیتا ہے کہ نہ جانے کتنی صفت، نہ جانے کتنی اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے کریکٹر، اچھے اچھے کردار، علم، عمل، فضل، زہد و کمال و تقوی اور پارسائی، طہارت، نجابت، خاندانی نجابت، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے میں اڈیل دیتا ہے۔ انہی محبوب بندوں میں حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے خاندان کے اعتبار سے، آپ کے والد صاحب میرٹھ میں سبحان اللہ نجیب مصطفیٰ تھے، جوش تخلص رکھتے تھے، بہت اچھے وائز، جامع مسجد کے امام میرٹھ کے، خطیب، اور ساتھ ساتھ بہت ہی برگزیدہ فقیر درویش صفت ولی کامل تھے، صدیق اکبر کی اولاد سے تھے۔ خاندانی نجابت اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کو دنیا والوں کی پڑی ہوتی ہے، لیکن صدیقیوں کو صرف رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ اس خاندان سے پھر وہ خاندان کی پھر صداقت ملی، علم ملا، حضور کا عشق ملا۔ دیکھو قانون یہ ہے کہ جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، خوشبو ہوگی، اس لیے کہ پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اگر یہ قانون ہے، عطر پرفیوم اچھا ہو تو خوشبو ہوگی، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جہاں صدیقیت ہوگی وہاں عشق رسول ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نجیب الطرفین صدیقی ہو عشق رسول نہ ہو۔ اس لیے قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے اکثر لوگوں نے دیکھا، آپ ان کو دیکھیں اور عشق کی ایک تصویر کو دیکھیں، محبت کی ایک تصویر کو ان کو دیکھیں۔ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ کی ایک ظاہر کھلی ہوئی کتاب اور تصویر تھے۔ ایسے وہ عاشق رسول تھے کہ ہر وقت وہ عشق کی بات کرتے، محبت نبی کی بات کرتے، خود بھی مہکتے، دوسروں کو بھی مہکا دیتے، اور جلسے میں جب کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تو عشق کی خوشبو ایسی بکھر جاتی کہ سب کو مدینے پہنچا دیتے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، وہ سب کو مدینے پہنچتی۔ یہ کیوں پہنچاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عشق ہے۔ آپ عنبر کے پاس بیٹھیں گے، پھول کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو ملے گی، اسی لیے کسی عاشق کے پاس بیٹھیں گے تو عاشق اپنی نسبت سے حضور کے دامن سے ملا دے گا، اور آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کی نعت جب وہ پڑھتے تھے سرنام میں، یہاں اور
ان کے ماننے چاہنے والے تو پورا مجمع جو ہے وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ایسا محسوس ہوتا تھا پہنچ گیا۔ اب جب ان کا حال یہ تھا تو حضور مبلغ عالم کا آتا پتہ چلا جب وہ پڑھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پورا افریقہ مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ کینیا ہو، مورشس ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، مڈغاسکر ہو، سینٹرل افریقہ ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، سارے کے سارے وہ سنی مسلمان پہنچ جاتے تھے۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، اس پہ تو بہت ہی اچھی گفتگو ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کتاب اب موجود ہے۔ اب کوئی اللہ کا نیک بندہ ٹچ میں بھی ان تمام چیزوں کو پروفیشنل انداز میں اچھی طرح سے، روا ردی میں نہیں، اچھی طرح سے جو حضرت کی سوانے پہ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو مل جائے۔ انگلش میں آ گئی ہے، مورشس میں چھپی تھی، اس چیز سے اگر کوئی صاحب کر دیں تو انشاءاللہ بہت بڑا میٹر۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ تذکرہ جو ہوتا ہے یہ کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے، ہمیں اللہ والوں کی جو تاریخ محفوظ کی جاتی ہے اس کا مقصد، اس کا فلسفہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے تاکہ آنے والی نسلیں تاریخ کو پڑھ کر کے آگے بڑھتے رہیں۔ اہل سنت کی وہ عظیم تاریخ ہیں کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں 14ویں صدی میں ایسا کوئی دیدہ ور مبلغ نہیں ملتا ہے۔ میں صرف انڈیا اور ایشیا کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں عرب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں منبر نبوی پہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں 14ویں صدی عیسوی میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والا، دیدور عالم دین، عشق رسول سے پیکر اور لیس کوئی ایسا نہیں ملتا ہے جو اللہ کے پیارے حبیب نے صدیق اکبر کے اس چشم و چراغ کو عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے دوستو، کوئی اپنے مسجد میں امامت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، کوئی اپنے محلے میں کرتا ہے، کوئی اپنے شہر میں کہتا ہے، کوئی 3 شہر میں جاتا ہے، لیکن حضور مبلغ اسلام صرف اپنے شہر، اپنے ملک میں نہیں بلکہ معلوم خطے میں جہاں بھی ان کو معلوم ہوتا کہ خدا کے بندے ہیں وہاں وہ پہنچ جاتے اور عشق مصطفیٰ کا چراغ جلاتے تھے۔ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، خدا کی قسم مولانا صاحب لوگ 4 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تھک گئے آج، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھو، کبھی وہ مورشس میں ہیں، کبھی کینیا میں ہیں، کبھی افریقہ میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی چین میں ہیں، کبھی جاپان میں ہیں، کبھی انڈونیشیا میں ہیں، کبھی ملیشیا میں ہیں، کہاں ساؤتھ افریقہ کا وہ دنیا کا آخری کنارہ کیپ ٹاؤن میں ہیں، کہاں دنیا کا آخری کنارہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کناڈا میں ہیں، اور اس آخری کنارے میں بھی آپ کے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ پوری تاریخ ہے، آپ پڑھیں، مجھے صرف آپ کو بچوں کو آج لوگ نہیں سمجھتے ہیں میرے دوستو، خدا کی قسم جو نسبت رکھتا ہے وہی پار ہوتا ہے، انہی کو فیض ملتا ہے۔ اور جب پتنگ کی ڈور کٹ جاتی ہے تو کوئی ادھر اڑتا ہے، کوئی ادھر اڑتا ہے، اور زندگی بھر وہ اڑتا رہتا ہے۔ پتنگ کی کٹی ہوئی ڈور نہیں، بلکہ ہم تو قادریت، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ قادری میخانہ جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں، حالانکہ وہ شاذلی بھی تھے، وہ نقشبندی بھی تھے، چشتی بھی تھے، لیکن قادری میخانہ حضرت مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حضور غوث پاک کا بڑا عام تھا، اور قادریت کے شراب محبت سے، شراب طہور سے آپ نے حضور کی امت کو سرشار فرمایا۔ وہ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے ان کو ایسا علم بھی دیا، اسی لیے ان کے باپ نے نام بھی ایسا رکھا، نام کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، ایک بات سن لو کہ نام کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کو معلوم ہے، نام کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ہر چیز میں اثر ہے، میٹل میں اثر ہے، پلاسٹک میں اثر ہے، سورج میں اثر ہے، قمر میں اثر ہے، سب میں اثر ہے، پتھر میں اثر ہے، پانی میں اثر ہے، ہاں ہوا میں اثر ہے، ہر میں اثر ہے۔ تو نام بھی تو اللہ نے کوئی چیز بنایا ہے تو اس میں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو نام میں بھی اثر ہے۔ تو نام کا اثر اگر حضور مبلغ اسلام سے دیکھو تو نام، ان کا نام ہے عبد العلیم۔ کیا نام ہے؟ عبد العلیم۔ 2 حصے ہیں، محمد عبد العلیم، عبد العلیم۔
عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، وہ غلام جو ہر وقت کام کرتا رہے اسے عبد کہا جاتا ہے، جو بندگی میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، وہ عبد ہے۔ اور العلیم یہ اللہ کے نام کا وہ صفت نامی ہے کہ علم والا، اللہ کا علم تو صفت ازلی ابدی ہے، لیکن وہ علیم اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب اپنی رحمت سے اپنے نبی کے صدقے میں دیتا ہے تو علم والا ہوتا ہے۔ تو عبد العلیم کا معنی یہ ہوا کہ ان کے اندر تحریک بھی ہے، حرکت بھی ہے، جہد مسلسل بھی ہے، محنت بھی ہے، مشقت ہے، سفر ہے، وزٹ ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اور علیم کا نقشہ اور علیم کا فیض ملا کہ ان کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بھیل بھگاتے ہیں۔ وقت کا سب سے بڑا امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم یہ ہے کہ کئی صدی پہلے، اور آج تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، پہلوں میں ایسا کوئی علم نظر نہیں آتا جو اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عطا فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے خلیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بھیل بھگاتی ہے۔ کیوں؟ ابھی عزیزم مولانا محمد انصر الرحمان کہہ رہے تھے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کی تفسیر اگر آپ کریں تو مولانا عبدالعلیم شاہ میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ایک چاند اور سورج نظر آئیں گے۔ حکمت موضع اسنا کے وہ ایسے پیکر تھے کہ بڑے بڑے پروفیسر، وزراء، منسٹر، ڈاکٹرز، فلسفی بڑے بڑے ان سے سیکھتے تھے کہ مولانا کیا بولتے ہیں۔ اور حال کسی مبلغ کی شان یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے فلسفی، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز، اتنے بڑے بڑے پروفیسر، معلمین، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بہترین تہذیب میں رہنے والے جہاں وہ متاثر ہوتے تھے، لیکن عبدالعلیم صدیقی میٹھی مبلغ اسلام کی شان کا عالم یہ تھا کہ جو بغیر پڑھا ہوا بدو ہوتا تھا، افریقہ کے بدو جن کو کپڑا پہننے کی بھی تمیز نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ان کو دیکھتے تھے تو علم رسول سے متاثر ہوتے تھے۔ بار بار واقعہ سنایا گیا ہے کہ افریقہ کے ایک علاقے میں کپڑا نہیں، آج بھی بہت سارے ایسے قبائلی ہیں، حضرت نے بمبئی سے منگایا، کپڑا آیا سل کر کے، کرتا پیجامہ، ظاہر سی بات ہے پاکستان انڈیا میں تو جبہ وغیرہ تو اب سلا جا رہا ہے، پہلے تو کرتا پیجامہ ہی مسلمانوں کا لباس عام طور پہ ہوتا تھا۔ تو جب تقسیم شروع کیا تو اللہ اکبر، حال یہ ہے کہ کرتے کو پیر کی طرف پہن رہے ہیں اور پیجامے کو سر کی طرف پہن رہے ہیں، یعنی ان کے پچھڑے پن کا عالم یہ تھا۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی حضرت مبلغ اسلام نے مشرف باسلام کیا، وہ اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ علم کی وہ دولت تھی کہ تاریکیوں کو، جہالت کی تاریکیوں کو، کفر کی تاریکیوں کو، دلالت کی تاریکیوں کی، ناخواندگی کی تاریکیوں کو، بد تہذیبی کی تاریکیوں کو مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چار دانگے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، اپنے اساتذہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے لے کر کے بریلی شریف سے انہوں نے تقسیم فرمایا۔ اکثر بریلی شریف تشریف لے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بریلی شریف گئے تو حج کے بعد، حرمین طیبین کے بعد، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں۔ اعلیٰ حضرت بھی کیا تھے، عاشق رسول، سبحان اللہ، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کو اگر پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اپنے عقیدے کی پختگی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو بتایا ہے، انہوں نے کتاب اور سنت کے عطر مجموعہ کو، دوسروں کی کتاب میں تو پریشانی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے صحیح معتمد جو اہل سنت و جماعت، صحابہ، اہل بیت طہار، سلف صالحین، غوث اعظم اور خواجہ اجمیر اور اللہ کے محبوب بندے، ہدایت یافتہ، صراط مستقیم پہ چلنے والے، جو محققین، جو محدثین، جو مفکرین، جو محدثین مفسرین، ان کے تمام نظریات کو عطر مجموعہ کی طرف، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر کوئی پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو آنکھ بند کر کے چلتا رہے، انشاءاللہ گمراہی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی ہے، جو بات کی ہے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
بیٹھے تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور رات دن یہی پڑھنے پڑھانے کا کام تھا۔ حضور مبلغ اسلام نے اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا، رشتہ دیکھو، تعلق دیکھو، حضور مبلغ اسلام نے جب دیکھا تو کہا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ پوری نظم حضرت مبلغ اسلام نے پیش کی، اعلیٰ حضرت کی آنکھیں تر بتر ہیں۔ کہا مولانا آپ جس دربار سے تشریف لائے ہیں کہ میں آپ کو کیا پیش کروں، آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں ہے۔ اندر گھر گئے اور قیمتی جبہ آپ کو کہا پہنایا، اعلیٰ حضرت نے مبلغ اسلام کو پہنایا اور دعائیں دیں۔ تو یہ اسی لیے خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور مبلغ اسلام تو الحمدللہ اپنے خاندان کے اعتبار سے بھی، نجابت کے اعتبار سے، لیکن بزرگوں کی بھی برکتوں کی برکھا ہوتی تھی۔ صدر الافاضل علیہ رحمۃ الرضوان ہوں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ بڑے بڑے جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے سب ایک دوست تھے، خط و کتابت تھی۔ میں نے کئی ایک خط حضرت صدر الشریعہ کے نام پر مبلغ اسلام کو دیکھا۔ صدر الافاضل سے بڑی موافقت تھی، جب بھی جاتے، چونکہ مراد آباد اور میرٹھ راستے میں ہے، تو صدر الافاضل جو مفسر ہیں، جنہوں نے خزائن العرفان لکھا ہے، ملاقات ہوتی، گفتگو ہوتی، بات ہوتی، تو اہل سنت کے یہ وہ شعر تھے جو ابھی مولانا بتلا رہے تھے کہ 1852 میں یہ آپ کی ولادت کا سن ہے، اور اس کے بعد جو پوری دنیا کا نقشہ بدلا، الحاد کا، بے دینی کا، نیچریت کا، جدیدیت کا، کفر کا، شرک کا، نہ جانے کتنے فتنے اللہ اللہ اٹھتے رہے۔ اللہ اللہ، ان فتنوں کا کیا ذکر کیا جائے، دماغ خراب ہو جائے گا کہ کتنے فتنے اٹھتے رہے، اور فتنے بادل کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ لیکن ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے، ان میں چاہے سرکار مفتی اعظم ہوں، حجت الاسلام ہوں، اور حضور مبلغ اسلام ہوں، یہ سارے کے سارے وہ داعیان اسلام، یہ وہ علماء راسخین اور مبلغین میں تو حضور مبلغ اسلام کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ کفر کی، شرک کی، ان تمام الحاد کی تاریکیوں کو دور فرماتے رہے۔ میں اپنے دوستوں سے، مولانا لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ کبھی آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مبلغ اسلام اور قائد اہل سنت، یہ دو بزرگ عالم اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے جو اس دنیا سے گئے، اللہ ان علماء حق کی قبروں پر رحمت کی برکھا برسائے۔ لیکن تاریخ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے ان دو بزرگوں نے، اور خاص کر حضور مبلغ اسلام نے، قرآن کی روشنی میں جو دین اسلام کو پیش فرمایا ہے، آج بھی میں اینکرز کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی ٹی وی پروگراموں میں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ بھتہ خور مولوی تو سیٹ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کم بخت ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں۔ کاش اگر وہ مبلغ اسلام کو پڑھ لیتے تب بھی اچھا جواب دیتے۔ اور ان تمام بھتہ خوروں مولویوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بدبختوں، اینکر کے سامنے جانے سے پہلے قائد اہل سنت کی تقریروں کو سن لو، مبلغ اسلام کے واعظ کو سن لو، ان کی کتابوں کو پڑھ لو، تو تم کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ مبلغ اسلام کے سامنے کوئی بڑا سے بڑا چوادری آتا، پادری آتا، پنڈت آتا، کوئی بھی آتا، کسی بھی جماعت کا آتا تو طفل مکتب نظر آتا۔ اس لیے کہ مبلغ اسلام وہ عبدالعلیم تھے کہ علم رسول کی برکت سے مطالعہ کے ساتھ جب بولتے تھے تو الحاد ہو، بے دینی ہو، ایتھینس والے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ طفل مکتب نظر آتے تھے۔ ایک صاحب نے، اب دیکھیے تبلیغ کا کام، میں صرف اپنی زور بیانی سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس سارے ریکارڈ موجود ہیں اور الحمدللہ مستقل اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا سے شدہ جہاں جو چیز ملتی ہے ہم جمع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 1000 صفحات پر مبلغ اسلام نمبر اور ان کی سوانے پر، اللہ اکبر۔ اور حضرت مولانا شاہ انس صاحب کا تو بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان کی تصنیفات کو پوری دنیا میں تباہ کرا کر کے ورلڈ اسلامک مشن پاکستان سے تقسیم کرایا۔ اس کو آپ پڑھیں، انگلش میں بھی ہے
اور دوسری زبانوں میں ہے، اس کو پڑھیں آپ. اور اینکروں کو بھی میں کہوں گا کہ اور جو یہ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں. داعیانہ اسلوب کیا ہے اسلام کے سلسلے میں، جو شبہات کیے جاتے ہیں اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے. تم کو اگر جواب دینا ہے تو حضور مبلغ اسلام کو پڑھو، قائد سنت کو پڑھو. اس لیے کہ یہ دو عالم دین ایسے ہیں اس پورے عہد میں کہ قرآن کے فلسفے سے یہ گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کا آج کے دور میں اگر کوئی جواب دیا جا سکتا ہے تو قرآن کی آیت دیتی ہے. ایک آدمی پڑھتا ہے، اپنے انداز میں پڑھتا ہے. یہاں ہم لوگ بیٹھے تھے بیت صدیقی میں، ایک واقعہ ہو گیا دنیا میں 11 کیا کہتے ہیں 11 حضرت 9/11. حضرت بیت صدیقی میں پڑھ کر کے فوراً قرآن کی آیت کو پڑھے، اس پہ یہ تفصیل ہے. اسی طرح سے دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا تھا حضرت قرآن کی آیت پڑھتے، حدیث کی تفسیر کرتے. ایسا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. قرآن نے ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے. تو مبلغ اسلام کے سامنے بڑے بڑے ملحد جو مذہب کہتے ہیں، مذہب کیا ہے؟ مذہب تو ایک نشہ ہے بلا وجہ، ایسے بدتمیز کہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا جو دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں مذہب کے سلسلے میں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا مولانا آپ کا مذہب جو ہے بڑا ہی کہتا ہے جانور کو ذبح کرو، حلال کرو، اور اس کے بعد گوشت کھاؤ جو حلال جانور ہیں، تو اس کے بعد حلال ہوتا ہے ذبیحہ کے سلسلے میں. تو کہا، ملحد قسم کا تھا، کہا کہ ایسا ہے بھائی ذبح کرو تب بھی جانور مر جاتا ہے، اور اس کی گردن کو مروڑ دو تب بھی جانور مر جاتا ہے. نقلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس کے بہت سارے جواب ہیں اور مبلغ اسلام نے اس کو عطا کیا، لیکن چونکہ وہ مبلغ تھے اور دین کے داعی تھے، کسی کو مطمئن کرنا ان کا یہ وظیفہ تھا. حضرت نے کہا جناب ایسا ہے کہ بڑی مہربانی آپ کی، آپ ایسا کیجئے آج آپ کی دعوت ہے. حضرت نے دعوت کی. ہوٹل میں تو حضرت قیام فرماتے تھے. دعوت ہوئی ان کو بڑی محبت سے. آپ نے کہا 2 مرغی ذبح کرائی. ایک مرغی کو ذبح کرایا، ایک مرغی کو جو ہے اس کی گردن کو مروڑ کروا کر کے جو مردار ہوئی اس کو الگ سے پکوایا. جھٹکا کہہ لیجئے، مردار کہہ لیجئے. تو اب ٹیبل پہ آیا تو کہا کھائیے، تناول کیجئے. کھانا شروع کیے. تو جب کھائے تو کہا مولانا یہ دونوں مرغی ہیں لیکن اس کی لذت کچھ نظر الگ آ رہی ہے، اور اس میں تو کچھ تعفن اور کچھ الگ نظر آ رہی ہے. حضرت نے کہا یہ کہہ رہے ہیں جس کا لیکر ہے یہ ذبح کی ہوئی ہے، حلال ہے، اور یہ مردار ہے. پھر حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کے ہیں کہ خون جب دم سائل بہہ جاتا ہے رگوں سے، اس میں کتنے بیکٹیریا، کتنی بیماریاں، کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں جانور کے اندر، مقصد کیا ہے پھر سمجھایا. تو آنکھ کھلی. کا واقعی میں اسلام جو درس دیتا ہے. اب ہے کوئی ایسا مولانا صاحب تھے سمجھانے والے؟ اتنا مشقت اٹھائیں گے کہ دعوت دیں، مرغی کو ذبح کروائیں، ایک کو مروائیں. لیکن حضرت کی چونکہ وہ ذمہ داری تھی حضور کی طرف سے ڈیوٹی تھی. اسی طرح سے ہزاروں اسلام پر اعتراضات، اس لیے کہ ہر کوئی کو شوق ہوتا ہے. وہ لوگ جو جن کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں وہ بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. 4 شادی پہ اعتراض، حضور کی ازواج مطہرات پہ اعتراض، قرآن پہ اعتراضات، نہ جانے کتنی کتنی چیزوں پہ اعتراض. واحد حضور مبلغ اسلام وہ مبلغ ہیں کہ اسلام پر جتنے ہونے والے اعتراضات اور شبہات تھے عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، مقامی زبانوں میں دے کر کے سب کو مطمئن کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ابھی مولانا نے کہا کہ حضرت کا جلسہ ہوتا تھا تو ہزاروں جو ہیں وہ اسلام کے دامن میں آ کر کے وابستہ ہوتے تھے. وہ صرف کرامت دکھا کر کے نہیں بلکہ اسلام کی استقامت کو دکھا کر کے، اسلام کی طریقت کو دکھا کر کے، اسلام کی ہدایت کو دکھا کر کے وہ لوگوں کو. حضور مبلغ اسلام کا یہ حال تھا. قرآنی انسان بنا دیا انہوں نے، قرآن انسان. اسی لیے پوری دنیا کے لوگ ان کو سفیر اسلام کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کو مبلغ اسلام کہتے ہیں. اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی ماننا پڑا کہ بریلوی مکتب فکر جس کو کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت میں اگر کوئی دیدہ ور مبلغ نظر آتا ہے تو حضرت مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ اللہ نے. اب آپ سوچو، سننا تمہارے کان میں نہیں کہتا ہوں، مائک پہ کہتا ہوں کہ آپ کی اتنی خوش نصیبی ہے کہ 1950 میں حضرت وہاں تشریف لے گئے. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ
بکھرے ہوئے ادھر ادھر، چونکہ مرزائیوں کا یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ مولانا لوگ بیان کریں گے۔ ظفر اللہ جو ہے وزیر خارجہ جو تھا، اس نے بڑا قہر ڈھایا، بہت ظلم کیا قادیانیت کے پھیلانے میں۔ جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، تنہا حضور مبلغ اسلام ہے۔ یہ تو ایتھنس، الحاد، ملحد، یہ وہ فنا ڈھکاں قادیانیوں کا بھی تحفہ تھا۔ کینیا میں تھا، مورشس میں تھا، افریقہ میں تھا، امریکہ میں تھا، کینیڈا میں تھا، سورینام میں تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح سے قادیانیت کے سیلاب کو روکا ہے، یہ حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ دعوتی تبلیغ ہے۔ سنیوں احسان مانو، اولادو احسان مانو، ورنہ بہت ساری آبادی قادیانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی عبادت اپنی منزل بناتے ہیں، نہ جانے کیا بناتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے آج کل کے بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ مبلغ اسلام تھے کہ انہوں نے ان کو پہچنوایا کہ یہ غدار ہیں جو حضور کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے فرزند ارجمند حضور قائد سنت کی تربت اطہر پر، کہ انہوں نے الحمدللہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی کہ آج اسی زخم کو چاٹتے ہوئے کوئی قائد سنت کو برا کہتا ہے، کوئی علامہ شاہ انس پہ بھپتیاں کستا ہے، تانا کرتا ہے، اصل میں وہی زخم ہے جو ان کے جد کریم نے اللہ اکبر مار کے مسیلمۃ الکذاب کو پہنچایا تھا، اور حضرت قائد سنت نے اپنی دور میں، آخری دور میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خان وادی کو سلامت رکھے، یہ برکتیں رہیں، یہ میخان صدیقی برقرار رہے، برکتیں رہیں، پورے ہالینڈ پہ رحمتیں ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین کی تعلیم دیں، مسجدوں سے وابستہ کریں، اور ہر بچے کو قرآن پڑھائیں، دین کی تعلیم پڑھائیں، اسلامی بنیادی تعلیم پڑھائیں، نماز کو سکھائیں، طہارت کو سکھائیں، اس لیے کہ فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیزیں واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، جو چیزیں سنت موقدہ ہیں ان کا سیکھنا سنت موقدہ ہے، جو چیزیں مستحب ہیں ان کا سیکھنا مستحب ہے۔ تو فرض کا سیکھنا فرض ہے، واجب کا سیکھنا واجب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، میرے آقا نے فرمایا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، آپ علم کے معاملے کو جاری رکھیں اور کوالیفائڈ اچھے علماء سے، اچھے مدرسین سے، معتمد سے، مستند سے۔ آج بہت سارے غیروں سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو غلط طرف لے جاتے ہیں، منکی سے پوچھتے ہیں، منکا سے پوچھتے ہیں، ڈنکا سے پوچھتے ہیں، سری لنکا سے پوچھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پوچھتے ہیں، گوگل سے پوچھتے ہیں، یوٹیوب سے پوچھتے ہیں۔ آپ کو ان سے نہیں بلکہ معتمد علماء اہل سنت سے پوچھ کر کے اپنے عقیدے کو، اپنے مسائل کو، معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اور تھوڑا اگر آپ کو موقع مل جائے، آخری بات، تو کبھی کبھی آپ، پوری دنیا آج موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو چلو بھائی یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں حضور مبلغ اسلام کی تقریر کو، دعا کو، خدا کی قسم اگر ان کی آواز کان میں پہنچ جائے گی، آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، مدینے پہنچ جائیں گے۔ وقت ملے قائد اہل سنت کی آواز کو سن لیا کریں، انشاءاللہ بس خیرمین ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے، دین کی استقامت عطا فرمائے، ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے، اور جو ہمارا سرمایہ ہے یہی بزرگ ہیں، جنہوں کیا ہے ان کے احسان کو ماننا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ناشکری جو ہے یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ دوستو، بنے بنائے ماحول میں، مولانا عبدالغفار صاحب سے میں اکثر کہتا ہوں، بنے بنائے ماحول میں سب کچھ مل جاتا ہے، روٹی بھی مل گئی، بوٹی بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، اللہ کا شکر ہے، ہم کو رزق حلال عطا فرمائے۔ لیکن جہاں کچھ نہ تھا وہاں جنہوں نے پھول کھلایا ہے، چمن کا پھول کھلنا کوئی کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ تو حضور مبلغ اسلام نے، حضرت قائد سنت اور ان علماء اعلام نے جنگلوں میں گلشن آباد کیا ہے، جنگلوں میں۔ کل تھا وہ ہمارا ایک لڑکا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا سبحان اللہ مدینے ہم پہنچ گئے۔ یہ فیض ہے حضرت قائد سنت کا، فیض ہے جامعہ کا، فیض ہمارے اساتذہ کا، فیض ہمارے بزرگوں کا، کہ الحمدللہ آپ اپنی نسلوں کو سمیٹیں، سکھائیں، یہ اصل چیز ہے، ورنہ پچھتاوا ہو جائے گا۔ اور پھر پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جب جو ہے کھیت کو جو ہے چڑیا چگ جائے گی، تو اب کہاں ہے پچھتاوا؟ تو جب چڑیا چگ گئی کھیت، حضور مبلغ اسلام فرماتے تھے اب کہاں ہے پچھتاوت ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ چڑیا کے چگنے سے پہلے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ طیبہ پہ برکتیں، مسجدوں پہ برکتیں، جامعہ پہ
انوار مدینہ پہ برکت عطا فرمائے. ابھی مجھ سے کہا گیا ہے انوار مدینہ میں قرآن شریف پڑھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان قرآن کے پڑھنے والوں کو حفاظت فرمائے. کچھ لوگ بیمار، حاجی سہیم صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. ایک بقریدی صاحب مرحوم ہوئے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں. جو لوگ بھی بیمار ہیں، مرحوم ہیں، ان کو اللہ مغفرت فرمائے اور اس فیضان علیمی نورانی کو جاری ساری فرمائے. اور حاجی استاد بشارت صاحب اگر سبحان اللہ 9 جولائی جو ہے ان کی سالگرہ تھی، ان کے لیے بڑے پیارے تھے ہماری جماعتی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو مغفرت فرمائے اور بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.